حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین عزم سفر ہے مسافری کے لیے، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین ہے۔ کربلا کا واقعہ کئی بار سنا بھی ہوگا اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ عاشورہ کا دن آتا ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، لنگر بھی پکایا جاتا ہے، نیاز بھی کھاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اچھی بات ہے، ذکر کرتے رہنا چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ مجھے اور آپ کو پیغام کیا دیتا ہے؟ سیکھنا کیا ہے؟ صرف واقعہ سننا ہے، غم دل میں آتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے اپنی ذات میں فرق کیا آیا؟ کئی بار عاشورہ آ کر گزر گیا، کئی بار واقعہ کربلا کو سنا، مگر اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ کربلا پیغام کیا دیتا ہے۔ واٹ از دا میسج آف کربلا؟ اس بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلی بات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی گئی تھی کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ ابھی پیدا ہوئے ہیں، اتنی بڑی خوشی ملی ہے، اور یہ خبر بھی دے دی گئی کہ انہیں آپ کی امت کے لوگ ہی شہید کریں گے۔ کچھ روایتیں آپ کو سناتی ہوں۔ ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں دیکھا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے یہ خبر دی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا، کیا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس وہ مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے، یعنی جہاں شہید کیا جائے گا اس جگہ کی مٹی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دی گئی۔ ایک اور جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ کے فرزند امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس جگہ کی مٹی ملاحظہ فرماؤں جہاں وہ شہید کیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے تھوڑی سی سرخ مٹی پیش کی۔ اللہ اکبر! کربلا کے میدان کا بھی پتہ تھا، شہید ہونے کے بارے میں بھی پتہ تھا۔ وہ صرف نبی پاک کو ہی نہیں، بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا، مولا علی کو بھی معلوم تھا، صحابہ کرام میں بھی یہ بات مشہور ہو چکی تھی۔ ایک بار سفر صفین میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یروس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے۔ مولا علی شیر خدا نے عرض کی، اے عبداللہ، فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کی، کس لیے؟ فرمایا، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید ہو جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی بھی دکھائی۔ سب کو معلوم تھا امام حسین آگے جا کر شہید ہوں گے۔ بڑا اہم سوال کرنے جا رہی ہوں۔ سب کو معلوم تھا اور سب پیار بھی بہت کرتے تھے۔ نبی پاک اپنا پھول کہتے، نبی پاک کے نواسے ہیں، آقا چومتے تھے انہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ تو ماں تھی نا، وہ نبی پاک کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دینا کہ حسین سے یہ آفت ٹل جائے، حسین اس امتحان میں مبتلا نہ کیا جائے، انہیں شہید نہ کیا جائے۔ حضور آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ کبھی مولا علی نبی پاک سے عرض کرتے ہیں، کرم اللہ وجہ الکریم،
حضور آپ ہاتھ اٹھا دیں کہ کتنا پیار کرتے ہیں حسین سے، اللہ سے دعا کریں اللہ اس مصیبت کو ٹال دے۔ دور دنیا والے آ کر آپ سے اپنی مصیبت ٹلوانے کی دعا کرتے ہیں، آپ اپنے نواسے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ اس بات سے جواب کیا مل رہا ہے؟ معلوم سب کو تھا، مگر سب تیار بھی تھے، اس امتحان پر راضی بھی تھے، اپنے بچے کو پال رہے تھے، اس لیے کہ اس نے شہید ہونا ہے، اس لیے اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ اس نے امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ پہلا پیغام کیا مل رہا ہے کہ زبان پر شکوہ و رنج و غم لایا نہیں کرتے۔ اے پنجتن کے ماننے والوں سنو، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو شکوہ ہے، شکایت ہے، بس یار میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، بخار جاتا ہی نہیں، ہر وقت کمر دکھتی ہے، کاروبار تو بالکل نہیں چل رہا، گھر پہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، میں دین کا کام کرتا ہوں تو کوئی حوصلہ نہیں بڑھاتا، میرا بیان سننے کے لیے لوگ نہیں آتے، چھوٹی سی تکلیف پر دل توڑ لیتے ہو اور کہتے ہو کہ پنجتن کا غلام ہوں۔ سنو، زبان پر شکوہ رنج و غم لایا نہیں کرتے، نبی کے غلام کبھی غم سے گھبرایا نہیں کرتے، وہ امتحان تھا اور وہ تیار تھے، اور آج ہم چھوٹی سی مشکل پر گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایگزامینیشن امتحان تو آنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم عنقریب تمہیں آزمائیں گے، تمہیں آزمایا جائے گا، ان چیزوں کی لسٹ بھی دے دی گئی، تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا، تمہارے مال کم ہو جائیں گے، بیماری آئے گی، خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی، وہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں نا، قرآن نے کم و بیش یہ سب بیان کر دی کہ یہ پرابلمز آئیں گی، زندگی ایسے ہی نہیں گزر جانی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے، مشکل آتی ہے صبر کرتے ہیں، امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ الَّذِينَ إِذَا ابْتَلَاهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ پہلے سے تیار رہتے ہیں صبر والے، اللہ والے مشکل کے لیے ریڈی رہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کربلا والوں کا غلام تو کہتے ہیں، مگر کوئی چھوٹی سی مشکل آئے تو ایسی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اتنے شکوے، اتنی شکایتیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کمپلین ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، ایسی زبان چلتی کیسے ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بندہ یہ کہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، ارے ہماری غلطیاں اتنی ہیں کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہم پر تو آگ برسے یہ بھی کم ہے۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، سر پر خاک گری، اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، لوگوں نے کہا آپ کے سر پر مٹی گر گئی اور آپ شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے عمل تو ایسے ہیں کہ آگ گرنی چاہیے، مٹی گر گئی اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اپنے اعمال اتنے برے ہوتے ہوئے بھی ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے؟ اللہ کھانا دے رہا ہے، روٹی دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، اس نے عزا سلامت رکھے ہیں، بہت کچھ دیا ہے ہمیں۔ شکوہ نہ کیا کرو، کربلا والوں کو یاد کیا کرو۔ اے میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جو کسی چھوٹی تکلیف پر نیکی کو چھوڑ کر گھر چلے گئے، پھر کربلا والوں سے کیسی محبت ہے؟ وہ تو نہیں گئے کربلا سے واپس، وہاں پر پانی بھی بند کر دیا گیا، دھوپ بھی تھی، بھوک بھی تھی، دشمن بھی تھے۔ اے مبلغ، معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، تو ہمیں مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ امتحان آنا ہے، خوش نصیب وہ ہے جو امتحان میں صبر کا دامن تھامتا ہے۔ کربلا کا دوسرا پیغام۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں لڑنے تو نہیں گئے تھے، آپ کو تو خط لکھ کر بلایا گیا تھا، لڑنے کے لیے فیملی لے کر کون جاتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، خواتین بھی ساتھ ہیں، یہ تو مہمان بننے گئے تھے، انہیں تو بلایا گیا تھا کہ حضور آپ آئیے،
ہم آپ کی بیعت کریں گے، مگر ان ظالموں نے دھوکہ کیا اور آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت امام حسین چاہتے تو کمپرومائز کر لیتے، بات مان لیتے ان کی۔ بہت ساری شریعت میں ایسی اجازتیں ہیں کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو بہت سارے ناجائز کام بھی جائز ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسین کی بھی تو جان جانے کا خوف تھا، ان کے پورے خاندان کی شہادت کا خوف تھا، لیکن کیوں بات نہیں مانی؟ کیوں باطل کے آگے سر نہیں جھکایا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے اپنا رتبہ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ رہتی دنیا نے ایک مثال پکڑنی ہے کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ جب امام حسین بات مان سکتے ہیں، امام حسین باطل کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، باطل کے سامنے کمپرومائز کر سکتے ہیں، پھر ہم بھی کر لیں گے۔ انہوں نے سر کٹا دیا، نانا کے دین کے پرچم کو بلند کیا، باطل کے آگے سر نہ جھکایا، رہتی دنیا کے لیے پیغام دے دیا۔ مگر آج امام حسین کا چاہنے والا، کربلا والوں کا غلام کہلانے والا آج لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا کریں جناب، ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، ہم کو بھی جھوٹ بولنا پڑا۔ کیا کریں، ہم مال میں ملاوٹ نہ کریں، دوسرے لوگ ملاوٹ کر کے مال بیچ دیں گے، ہمیں اپنا کاروبار چلانا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے خاندان کے رسم و رواج ایسے ہیں، ناچ گانے ڈھول تماشے نہ کریں تو خاندان والے مذاق اڑائیں گے، ہمیں شادی میں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ دوست کہتا ہے ارے سارے دوست غلط کام کرتے ہیں، میں ان کا ساتھ نہ دوں تو وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں آپ سے پوچھتی ہوں، یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ امام حسین نے جان قربان کر دی، 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی شہید کروا دیا، مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اور آج تھوڑے پیسوں کے لیے، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کروں، سیٹھ ناراض ہو جائے گا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، نوکری میں اجازت نہیں ملتی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم چند پیسوں کی خاطر نماز عیا کر دیتے ہو۔ وہاں تلواروں کے سائے تھے، مگر میرے امام نے وہاں بھی سجدے کیے، کربلا کی تپتی ریت پر بھی نمازیں ادا کی گئیں۔ سوچئے، جو بات بات پہ کمپرومائز کرتے ہیں، بیرون ملک میں رہنے والے بھی مجھے سن رہے ہوں گے۔ کیا کریں، یہاں رہنا ضروری ہے، یہاں رہنے کے لیے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ارے کس نے کہا تمہارا وہاں رہنا ضروری ہے؟ میرے امام نے مدینہ چھوڑ کر مکہ اختیار کیا، مکہ کے بعد کوفہ چلے گئے، جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پڑی آپ وہاں وہاں سفر کرتے رہے اور آخر کار کربلا میں اپنی جان دے دی۔ تم چند سکوں کی خاطر یا تو مجبور ہو جاتے ہو اور کہتے ہو کہ جناب کرنا پڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جو پسند نہیں وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آگے کربلا کا میدان اور کیا پیغام دیتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا والے تو 72 تھے، سامنے 22,000 کا لشکر تھا۔ سوال یہ ہے، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ان سے لڑنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ کوئی 1000-2000 بھیج دیے جاتے۔ یزید بھی جانتے تھے کہ امام حسین کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، ان کو قابو کرنا آسان نہیں ہے، خوف ان کے دلوں پر طاری تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ 22,000 کے لشکروں میں سے تو کئی ہزار لوگ واپس گئے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے تو ایک مرد واپس گیا تھا، باقی سارے تو شہید ہو گئے تھے۔ وہ شخص کون تھے؟ بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال یہ ہے کہ کبھی کوئی آپ کو ایسا بندہ ملا جو کہتا ہو کہ میں ان یزیدیوں کی اولاد سے ہوں جو امام حسین کے سامنے کربلا کے میدان میں گئے تھے؟ کوئی ایک بھی بندہ دنیا میں نہیں ملتا، حالانکہ وہ ہزاروں واپس گئے تھے۔ ادھر والے لشکر سے، حق والے لشکر سے ایک واپس گیا تھا۔ اللہ نے ان کی آل میں ایسی برکت دی، دنیا کے کونے کونے میں حسینی سید ملتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک نوجوان واپس گیا، مگر اتنی برکت۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اس بات سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ بندہ جب کسی چیز کی قربانی دیتا ہے، اللہ اس چیز میں برکت ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے جانوں کی قربانی دی،
اللہ نے ان کی آل میں برکت ڈال دی۔ اے میری بہنوں اور بھائیوں، آپ بھی جس چیز میں برکت چاہتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اللہ کی راہ میں صرف کریں، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ آپ اپنی جان میں برکت چاہتے ہیں تو اپنی باڈی سے دین کی خدمت کرنا شروع کر دیں، اپنے جسم کو دین کے کاموں میں استعمال کریں، نماز پڑھیں، سفر کریں دین کی خاطر۔ اللہ پاک آپ کی جان میں، آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں برکت آ جائے، آپ کی گفتگو میں برکت آ جائے، اس زبان سے درود پڑھنا شروع کر دیں، اس زبان سے آپ نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیں، اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ مال میں برکت آ جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا۔ کربلا کا میدان یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک اور پیغام جو ہمیں کربلا سے ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا، اس ٹائم امام حسین کس حالت میں تھے؟ آپ سجدے میں تھے۔ جب سر انور کو جسم اطہر سے الگ کیا گیا، شہید کیا گیا، آپ سجدے میں تھے۔ یہ کیا میسج ہے؟ یہ کیا پیغام ہے کہ امام حسین اور ان کے رفقا نے تلواروں کے سائے میں سجدے قضا نہیں کیے، نمازیں قضا نہیں کی۔ آج کربلا کے اسیران، خود کو حسین کا غلام کہنے والے، پنجتن کے گھرانے سے پیار کرنے والے سے سوال ہے کہ وہ کربلا کے میدان میں بھی نماز قضا نہ کریں اور تم بستر پر سوتے رہو اور تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں واقعی پنجتن کا غلام ہوں؟ کربلا کا میدان پیغام کیا دیتا ہے کہ کیسی ہی سچویشن کیوں نہ ہو، نماز قضا نہیں کرنی۔ مگر آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز ہی نہیں پڑھتی۔ آؤ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جب سر انور کو نیزے پر اٹھایا گیا، سر انور شہید ہو چکا ہے، تن سے الگ ہو چکا ہے، لیکن جب نیزے پر اٹھایا گیا تو نیزے پر بھی سر انور تلاوت کر رہا ہے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اب بتاؤ یہ کیا پیغام مل رہا ہے کربلا کے میدان سے؟ اور آج پنجتن کا غلام کہنے والے، کچھ کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، تلاوت تو دور کی بات ہے، صحیح معنوں میں قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، یہ کیسی کربلا والوں کی غلامی ہے؟ صرف لنگر پکانا ہی ان کی غلامی ہے؟ صرف نعرے لگانا ہی ان کی غلامی ہے؟ یا ان کے نقش قدم پر چلنا ان کی غلامی ہے؟ اگر اصل جس کو کہیں روح ملے گی، برکت ملنی ہے، حسینی کہلانے والا 5 وقت کا نمازی ہو، روزانہ تلاوت کرنے والا ہو، آؤ کربلا کے پیغام کو آج لے کر جاؤ۔ ویسے تو بہت ساری باتیں ہم کربلا کے میدان سے سیکھ سکتے ہیں۔ ایک آخری بات وہ ہے اسلامی بہنوں کے لیے، مجھے سن رہی ہوں گی، کربلا کے اس میدان میں خواتین بھی تھیں، خیموں میں تھیں، اتنے بڑے بڑے سانحے ہوئے، سرتاج شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، بھائی شہید ہو رہے ہیں، مگر کیا وہ بے پردہ خیموں سے باہر آئیں؟ اس کیفیت میں بھی پردہ داری باقی رکھی، حیا کی چادر باقی رکھی، مگر آج اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہنے والے گرانے کا حال یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے گھروں میں بتانے کی حاجت نہیں۔ خدارا اگر سچی پنجتن کی غلامی اختیار کرنی ہے تو پردہ اختیار کیجئے، نماز اختیار کیجئے، تلاوت اختیار کیجئے۔ قیامت کے دن ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارا حشر پنجتن کے ساتھ ہو، نبی پاک کے ساتھ ہو، مولا علی کے ساتھ ہو، امام حسین کے ساتھ ہو، بی بی فاطمہ کے ساتھ ہو، 4 یاروں کے ساتھ ہو۔ اگر تمنا یہ ہے، لیکن اگر قیامت میں امام حسین نے مجھ سے اور آپ سے سوال کر لیا کہ میں نے نانا کے دین کے لیے سارا گھر قربان کر دیا، تم نے کیا خدمت کی ہے؟
تم کیا لے کر آئے ہو؟ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ میں تو 6 مہینے کا تھا، مجھے شہید کر دیا گیا، بتاؤ تم نے میرے نانا کے دین کے لیے کیا خدمت کی؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 2 جہانوں میں اہل بیت سے محبت اور ان کی اطاعت نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی اور آپ اس کربلا کے میسج کو اگر سمجھ پائے تو اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔